یہ نظر آتا ہے، فلموں میں یہ نظر آتا ہے، اچھے سے اچھا بندہ جو ہے محبت میں کہیں نہ کہیں جا کے اپنے ہاتھوں، اپنے دل کے ہاتھوں یا کسی ایسی اپنی مجبوری کو بنا کر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب محبت جو ہے اس میں کوئی ایک سیلفش چیز ہے، محبت خود غرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور پھر ایسی باتیں سنتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، جب آپ ایون وہ ان اچھے خاصے بیلنس میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپنے رول ماڈل سمجھتے بناتے ہیں، جب آپ ان کو ایکسیپشنز بناتا چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے، بنا سوچے سمجھے آپ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ آپ جو دیکھتے ہیں آپ اسی پہ بلیو کر لیتے ہیں، آپ جو سنتے ہیں آپ اسی پہ بلیو کر لیتے ہیں، کیونکہ کبھی آپ نیچے جا کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا سوال اس طرح نہیں کرتے ہم، اس لیے ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو محبت سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، محبت بندہ نہیں ہے. بندہ سیلفش ہوگا، بندہ سیلف لیس ہو سکتا ہے، بندہ نیچ ظرف کا اور اعلیٰ ظرف کا ہو سکتا ہے. محبت ایک احساس کا نام ہے. یہ بات اگر سمپل سا سوال ہے، اگر محبت پانی ہے اور انسان ایک فلاسک ہے، ٹھیک ہے، بوتل ہے، کچھ بھی ہے، وہ پہلے سے کنٹیمنیٹڈ ہے، تو آپ اچھے سے اچھا پانی اس میں صاف سے صاف ملا دیں گے، پیور آکسیجن والا پانی بھی اگر آپ اس میں ملا دیں گے تو پھر بھی اس کے اندر وہ کنٹیمنیشن آ جائے گی. تو محبت ایک احساس کا نام ہے. اب یہ احساس جس بندے کے اندر ہے وہ کتنا اعلیٰ ظرف ہے، جتنا وہ اعلیٰ ظرف ہوگا اس کی محبت اعلیٰ ظرف ہوگی. جتنا وہ نیچ سوچے گا، جتنا وہ کمپلیکسڈ ہوگا، جتنا اس کی انسیکیورٹیز ہوں گی، محبت بھی ویسی ہوگی. جتنا وہ ڈیسپریٹ ہوگا اس کی محبت بھی ویسے ہی ہوگی. تو پہلے محبت کو برا بھلا کہنے سے جو ہم لوگ کب سے لگے رہتے ہیں، اسی طرح اور بھی ایک دو چیزیں جس کے بارے میں ہم لوگوں نے اپنے ایک آئیڈیاز بنا لیے ہیں، کیونکہ وہ محبت جب انسانوں کو نظر نہیں آتی تو اس کے اندر اپنے آپ when the student is ready the teacher will appear. بالکل اسی طرح جب ہم اپنے آپ پر کام کریں گے تو چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. تو محبت کا ایک احساس ہے. بندہ اپنی کمزوریوں کو محبت پہ ڈال دیتا ہے. جیسے بندہ اپنی کمزوریوں کو، چیزوں کو نہ جاننا، نہ سمجھنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکنا، جو چیز ریالٹی ہے اس کو نہ دیکھنا، جو آپ کے لیے چیز نہیں ہے وہ آپ اس میں کوششیں کرتے رہنا اور پھر سب کچھ اللہ پہ ڈال دینا. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ خدا نے ایسا کیوں کیا. اور وہ یہ بھی اس کو جلدی اتنی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کو ان کو لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، آگے جا کے انہی چیزوں پہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی چیزیں اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتی. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں کچھ بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ABC نہیں صحیح ہے. تو باقی کمیونیکیشن کرنا یا رشتے بنانا یا اس میں کمال حاصل کرنا وہ بہت دور کی بات ہے، وہ اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایک تو یہ بات سمجھنا. دوسرا کہ بھائی ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. میں نے بچپن سے لے کے گاؤں میں جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی تھی وہ بھی کوٹ کرتے سنا ہے. جیسے ہر بندہ جو امریکہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ مائیکل جیکسن کو میں نے اس کو بچپن سے جانتا دیکھا ہے گاؤں سے. ٹھیک ہے؟ ایگزامپلس بھی عجیب ہوتی ہیں لیکن جب کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اور یہ بات جاننا، اور کتاب کیونکہ نہیں پڑھی، ہمیں چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ جاننا کہ خدا کے قانون میں ہر چیز کی ایک حد ہے. ہر چیز کی حد، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ محبت ہے، چاہے وہ کوئی احساس، کچھ بھی چیز ہے، تو ہر چیز کی ایک حد ہے. جو انسان میں نے اس دنیا میں حد سے بڑھتا ہوا دیکھا، میں نے اس کو تکلیف میں دیکھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف میں، چاہے وہ جینرس ٹو دا فالٹ ہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے پھر ایسی تکلیفیں نکلتی ہیں. آدمی بٹر ہوتا ہے، مس ٹرسٹنگ ہو جاتا ہے. پھر کیونکہ جو جتنا پیورٹی سے ایموشن اپنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں میں، چاہے اس کو سمجھ ہو یا نہ ہو، وہ اپنی طرف سے پیور ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اتنا ہی بیک لیش اس کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو. تو اس لیے جو انسان حد سے بڑھتا ہے کسی بھی چیز، محبت میں ہو، جنگ میں ہو، دشمنی میں ہو، ایک حد معین ہے. اس سے آگے جب آپ جائیں گے تو آپ یہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، اور جب آپ نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا تو دوسرے پہ کیا ہی کیا، کیونکہ آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو کووڈ ہے تو پھر آپ کو ہے، آپ محبت بھی کرنے نکلیں گے تو کووڈ لگا کے آئیں گے اور اگلے کے ساتھ جان چلی جائے اس میں، یہ اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزوں کو سمجھنا کسی بھی بات کو سمجھنے سے پہلے امپورٹنٹ ہے. اور سیکوینس میں جب بعد میں بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں اس کے اوپر بات کروں. ایک پوائنٹ آیا تھا جناب کہ پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان بڑی کمال چیز ہے. وہ جو چیز کرنا چاہتا ہے نا، وہ اپنے ذہن میں بار بار جب وہ چیز ریپیٹ کرتا ہے تو اس کا ذہن کمفرٹیبل کر دیتا ہے اس کو. وہ نیورو پیتھ وے سیٹ ہو جاتے ہیں اس میں، وہ سٹیمولیٹنگ قسم کی جو ایک اس کو فیلنگ ملتی ہے اس کے ساتھ.
آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خوشی کے لمحات بھول جاتے ہیں، اچھے سے اچھے خوشی کے لمحات بھول جاتے ہیں، لیکن دکھ کی 2-4 باتیں ان کو یاد رہ جاتی ہیں اور وہ اسی کو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے 1-2 ریزنز بھی ہیں بائی دا وے، لیکن یہ پوائنٹ سمجھنا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. جو چیز آپ کو نہیں ملتی یا آپ کے پاس نہیں ہوتی، آپ سب کانشیسلی اپنے آپ کو جان بوجھ کر بنا کے آپ اس چیز کی طرف چلے جائیں. جو پروفیشن آپ نہیں جوائن کر سکے، میں نے آج تک لوگوں کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہے. میں تو فوجی بننا چاہتا تھا، میں ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا، اور 99% لوگوں کو میں نے کہا ہے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے نیچر کو دیکھتے ہوئے شکر ہے کیا کریں خدا کا کہ آپ نہیں گئے، ورنہ میں آئی کین سی یو بینگ میزریبل. ٹھیک ہے. سو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے بھی اپنے بارے میں بعد میں سمجھ آئیں، تو جب سمجھ آ گئیں تو اس وقت میں بتانا، اور اس سے تھوڑا کمفرٹ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یار ایک بندہ جو گزرا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو کچھ ریزن ہوتی ہے کسی چیز کی ان کاموں میں. کچھ لوگوں کے لیے اس سے اچھا کوئی پروفیشن نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس سے مشکل کوئی پروفیشن نہیں ہے. لیکن خواہش کرنے میں اور اس کو پکڑ کے رکھ لینے میں تو بندوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو پہلی محبت انسان کو جو چیز نہیں ملتی اور جس کو وہ کوشش کرتا ہے اس کی ہمیشہ کسک رہتی ہے، اور جو چیز مل جاتی ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قدر گھٹتی رہتی ہے. آپ غور کریں، ایک ہستی ہے جس نے سب کچھ آپ کو بتایا، آپ کے لیے سب کچھ کیا، لیکن آپ کے سامنے وہ مختلف سائنز میں اور چیزوں میں آتی ہے، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آتی آپ کے، کیونکہ اس نے آپ کو بنایا ہے. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ ایک حد کے بعد جا کر کیا کریں گے. آپ جتنے مرضی اعلیٰ ظرف ہوں، آپ کے آپ کے الفاظ کیا ہو جائیں گے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہو جائے گی، آپ کی بوتھی کب بن جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں یا کس سے بات کر رہے ہیں یا کس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. بالکل اسی طرح محبت جو ہے، یہ پہلی محبت نہ بھولنا، یہ ہمارے اختیار میں، اٹس اے لرنڈ ہیلپ لیسنس. اور ہمیں بچپن سے لوگ بتاتے آ رہے ہیں کہ جی آپ پہلی محبت انسان نہیں بھولتا. کوئی یہ کہتا ہے، وہ ایک دھکا مارتا ہے، باقی سارے اس دھکے کے زور پہ گرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں، کیوں دھکا مارا ہے، دھکا شروع کہاں سے ہوا تھا، تھوڑی سی اسپیس ہی بیچ میں رکھ لیں، تھوڑا سوچ ہی لیں ہم. لیکن ہم ان تمام چیزوں سے، میں اپنی ساری جو میں آپ کو جتنی باتیں بتا رہا ہوں ان تمام چیزوں سے، یہ زبانی کلامی اور لفاظی نہیں ہے ساری، میں اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں سے باہر نکلا ہوں. اس لیے میں اتنی روانی سے صرف ایک پوائنٹ دیکھ کے آپ کو مسلسل یہ باتیں کیے چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو جب تک آپ ان تمام وہ جو آپ کے گلاسز پہنی ہوئی ہیں، لوگوں کے کہی کی، لوگوں کے دیکھے کی، لوگوں کی کنونشنل وزڈم کے نام پہ کی ہوئی باتوں کی، جو چیزیں وہ ان کو جیسا لگتا تھا انہوں نے اپنے زمانے میں بتایا، اور وہ آج تک آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں. کیونکہ اس لیے نہیں کہ آپ کو اس زمانے میں بہت پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آلسی ہیں، آپ لیزی ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے، آپ میں طاقت نہیں ہے. یو ناٹ بریو انف ٹو بلیو ان واٹ یو بلیو اینڈ شو دا ریزلٹس آلسو، بیکاز بلیو تو آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن اصل بات یہ آپ رزلٹ نہیں دکھا پاتے. اور جب تک آپ رزلٹ نہیں دکھا پاتے، آپ اوتھینٹک نہیں ہو پاتے، اور کوئی آپ کی سنتا سمجھتا نہیں ہے. اسی لیے آپ ساری زندگی اپنی دھنی رماتے رہتے ہیں، اور آپ کے پاس اپنی مرضی کے 2 4 10 لوگ تک اکٹھے نہیں ہو پاتے. سگی اولاد آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی، بیوی نہیں چل رہی ہوتی، شوہر نہیں چل رہا، محبوب ساتھ نہیں چل رہا ہوتا، دوست ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. یہ جب تک یہ چیزیں کر کے اپنی لائک مائنڈڈ لوگ ڈھونڈ کر آپ میریکل کر کے نہیں دکھائیں گے، آپ نہ ایسا بتا سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ یہ چیزیں کرتے نہیں، اور جو جس نے کہا تھا ہم اس پہ چلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ہمت آتی ہے، تھوڑا سا امپلس آتا ہے ان چیزوں سے باہر نکلنے کا، پھر آر پار کے کچھ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم پھر تھک کے گر جاتے ہیں، اور پھر وہی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آخر میں ہمارے وہی سوالات ہوتے ہیں جو میں نے 70 80 90 سال کے مردوں اور عورتوں میں مرنے سے پہلے دیکھے اور سنے. وہی کویسچن تھے سب کے، اور سب اتنے نمازی، پرہیزگار، حاجی، زبردست لوگ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر آگے خدا نہ ہوا تو کیا ہوگا. مطلب ایمان ہے بھی اور نہیں بھی. اور یہ جو کنفیوژن ہے، محبت ہے یا نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ والی کہاں اس کو ہے بھی کہ نہیں ہے، اس چکر میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے. کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، اور کچھ چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اتنا دل گردہ نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہم نے خواہ مخواہ اپنے سر باندھی ہوئی ہیں کسی بھی بہانے سے کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک پوائنٹ تھا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ
اگر آپ سے پہلی محبت بھول نہیں رہی ہے اور آپ اسی میں بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ ریئلسٹک نہیں، آپ پریکٹیکل نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے زندگی کے 25-30 سال ضائع کیے ہیں، چاہے وہ 10-15-20 سال کی محبت ہی اور 40-45 سال کی اور 50-60 سال کی عمر میں محبتیں ٹوٹلی اور ہوتی ہیں. تو انفیچویشن کو محبت سمجھ لینا، کسی انسان سے لگن ہونا، اپنائیت ہونا، انسیت ہونا، ان تمام چیزوں کو یہ سوچتے رہنا کہ بھائی پہلی محبت نہیں بھولتی ہے، یہ سب لرنڈ ہیلپ لیسنس کے، یہ سیکھی ہوئی مجبوریاں ہیں جو ہم نے خود سے، کسی سے یا زمانے سے اور حالات و واقعات سے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہر بندے کے لیے ایسے نہیں ہوتی. جو اس پہ کام کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں اس میں سے، جو نہیں کام کرتے وہ نہیں نکلتے. تو اس کو ہم اسٹیریو ٹائپنگ کر کے جنرلائز نہیں کر سکتے. دوسرا پوائنٹ، یک طرفہ محبت کے بارے میں بڑے سوال تھے، اور یہ جو کالز جن کی آئیں انہوں نے بھی کہا جی یک طرفہ محبت. اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو یک طرفہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی اس میں کوئی مصیبت؟ بالکل کوئی مصیبت نہیں ہے، کرتے رہیں. مصیبت یک طرفہ محبت کرنے سے نہیں آتی ہے آپ کے اوپر، مصیبت آتی ہے یک طرف. یہ تو بڑا کمال بات ہے، کسی انسان سے آپ ایک ون سائیڈڈ لو کرتے رہیں. انریکوائٹڈ لو جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم یہ ایکچولی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سی چینجز ہیں، ایک جو چیزیں بیچ میں اور ہوتی ہیں اس کے. یہ بات کہ بھائی ہم ایک طرف سے کسی انسان سے محبت کریں تو محبت کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں، کرتے رہیں. اگلے بندے کو جس سے بھی آپ محبت، ایک اور بات کہ جی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کو نہیں پتا وہ گھاس چرتا ہے کیا. کون سا ایسا آدمی جس کو محبت میں، عزت میں، نفرت میں، غصے میں، تکلیف میں، ٹونٹ میں فرق سمجھ نہیں آتا؟ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا. وہ ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، یا ایوائڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کو، بیکاز وہ اس قسم کی چیز آپ کے بارے میں نہیں محسوس کرتی یا کرتا. تو یہ بات کہ بھائی ان کو احساس نہیں، سب کو سب پتہ ہوتا ہے. اتنے کاکے مننے نہیں ہیں ہم سارے. مانی سے بلی بن کے دکھانے سے، یہ 50-60 سال کی عمر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دوسری تیسری شادی میں بھی اور محبت میں بھی وہ یہ مانی سے بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے، بیکاز آپ کو چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرنا چاہتے. سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے دل کے خوش رکھنے کو، اچھا دل کے خوش رکھنے کو اگر یہ خیال رکھا ہے آپ نے تو ویری نائس، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. پھر رونا پٹنا کیا ہے بعد میں؟ پرابلم یک طرفہ محبت کرنے میں نہیں ہے. پرابلم آپ اتنے عظیم نہیں ہیں جتنے آپ خود کو ہم سمجھتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشن سامنے آ جاتی ہیں اور پھر گلے شکوے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا فیل کرا دیا، ویسا فیل کرا دیا. تو اس قسم کے معاملات جب آپ بیچ میں لے کے آتے ہیں وہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے بڑے عظیم لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم یک طرفہ محبت جی بڑے سکون اور آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آواز میں، انہی کی آواز میں گلے شکوے اور تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ہم نے دیکھی اور سنی ہیں، اور ایسے بٹر ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں انہوں نے کسی پہ احسان. محبت آپ نے کی ہے بھیا، میں نے کسی سے یک طرفہ محبت کی، وہ میرا مسئلہ ہے، اگلے بندے کا نہیں ہے. اس کے اور 150 مسائل ہیں زندگی کے جو آپ کو نظر نہیں آ سکتے، اور وہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے شیئر کریں. کیوں؟ آپ اپنا کام نہیں صحیح کر کے کر پا رہے، وہ کیا شیئر کریں گے آپ سے؟ اور کر بھی دیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگر کر بھی دیں گے، ان کا مسئلہ آپ حل بھی کر دیں گے، تو محبت نہیں ہوگی وہ والی جو آپ چاہتے ہیں. وہ کچھ اور رشتہ ہو سکتا ہے جو آپ جو نہیں چاہتے، کیونکہ آپ وہ چاہتے ہیں جو وہ نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں یک طرفہ چیزوں کی کنفیوژن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو بادر نہیں کرتے، کوئی انسان، کسی کی بول چال، کسی کا بات، کسی کا اپنے آپ کو کیری کرنا، کسی سے آپ اس سے انسپریشن لیتے ہیں، آپ کو کوئی ان کی بات اچھی لگتی ہے، آپ کو انسیت ہے، پیار ہے، اپنائیت ہے، محبت ہے، ضرور کریں. بڑی اچھی اٹ میکس. محبت کا ایک لٹمس ٹیسٹ بھی ہے. لٹمس ٹیسٹ تو ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ پچھلے شو میں نے کہا تھا نا، محبت وہ نشہ ہے جو کہتے ہیں جو عاقلوں اور جاہلوں کو ایک ساتھ چڑھتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ محبت وہ لٹمس ٹیسٹ بھی ہے جو کم ظرف کی کم ظرفی، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ ظرف کی اعلیٰ ظرفی فوراً کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ اصل کیا ہے آپ کا. وہ محبت میں پتہ چل جاتا ہے انسان کو. تو بالکل اسی طرح یک طرفہ محبت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں کرتے رہیے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی عذاب مت کیجیے، عجیب باتیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ گلے شکوے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کا محبوب ہی کیوں نہ ہو. آپ کی سگی اولاد بھی سارا دن گلے شکوے کرتی رہے گی، یا بہانے سے گلے شکوے کرے گی. اور کچھ لوگ اتنے ماٹھے ہوتے ہیں کہ وہ گلا شکوہ بھی پراپر الفاظ میں نہیں کر سکتے، وہ گلا شکوہ نہ لگے، وہ کیوٹنس لگے یا اپنائیت لگے. اور کچھ لوگ بوتھی بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی بات سے، الفاظ سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ تکلیف کتنی زیادہ ہے، اور اس کو وہ کور کر کے تو سیانہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ان چیزوں میں سیانے نہیں ہیں تو بن نہیں سکتے آپ، کیونکہ اتنے جذبات جب آپ پہ امنڈ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے قابو میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یک طرفہ محبت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب اگلا ان کا پوائنٹ تھا جناب کہ
کیا آپ کسی انسان سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ کو ان کو بتا دینا چاہیے؟ کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ دیر از نتھنگ رانگ وتھ ٹیلنگ somebody دیٹ یو لو. لیکن مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ آپ بتاتے نہیں ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو. مسئلہ یہاں پہ کہ ہمیں جواب پتہ ہونے کے باوجود ایکسیپٹ نہیں ہوتا. ورنہ آپ یقین کریں جتنے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے وہ کہتے نہیں ہیں اسپیشلی ایک دوسرے کو کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. وہ راستے میں چلتے چلتے ان پیسنگ کہیں مینشن ہو جاتا ہوتا ہے. یہ جو لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. ان کو خود پتہ ہوتا ہے ایکویشن فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے, لیکن وہ پھر وہ چیزیں بتا دیتے ہیں. اور جب بتانے کے بعد اگر ان کو عزت اور پیار, جتنی مرضی عزت اور پیار محبت سے, مینے سے, پیار محبت سے سمجھایا جائے گا, وہ اتنا اس کو پرسنل لیتے ہیں. وہ اتنا پرسنل اگر آپ کسی چیز کو لیتے ہیں تو بھائی تو پھر محبت وغیرہ کی گزارا کرو, کم شم چلاؤ جیسے ساری دنیا چلا رہی ہے. اربوں اور لوگ بھی اس کام کسی بھی چیز کا نام محبت رکھ کے تو اپنی مرضی کرتے ہیں, تو وہ آپ بھی وہ کر لو. تو اگر آپ ہلکے پیندے کے آدمی ہیں تو اگر محبت کا اظہار آپ نے کر دیا تو بڑی اچھا. کچھ لوگ اس لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گی یا کچھ سمجھنے لگے گا. تو بھائی اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے گی یا سمجھنے لگے گا تو اس سے محبت کی جا رہی ہے. واٹس رانگ ود اٹ؟ ایک بات. دوسری بات, وہ آپ کو بلٹل کریں. بلٹل کوئی یا آپ کو ڈیمین نہیں کر رہا. اگر وہ آپ اس کی پرائرٹیز میں نہیں ہے یا اس طرح کی محبت وہ آپ سے نہیں کرتا یا کرتی تو کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یا کہ بھائی میں تو آپ کو بہت ناپسند. ایک آدمی سے آپ پیار محبت کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو یا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسان سے کہے گا مطلب آپ تو کیا چیز ہو آپ. کوئی ایسا نہیں کہتا. اگر وہ آپ سے یہ کہہ دے گی, فرض کرو کوئی لیڈی آپ سے یہ کہہ دے گی جی میں اس طرح کی مطلب چیزیں لوگ میرے ساتھ کرتے یا باتیں رہتے ہیں, مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے, میں یہ کام کرنے گھر سے نہیں آتی, مجھے کوئی پسند ہے یا مجھے نہیں بھی کوئی پسند تو میں ان کاموں میں نہیں ہوں. مرد ہو یا عورت ہو آپ کو بتائے گا دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور پھر ایک اور بات جو ہم اکثر کرتے ہیں جی کہ لوگ, وہ بھی ایک پوائنٹ تھا اور پچھلے شو میں بھی آیا تھا کہ لوگ جب لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی سیلف رسپیکٹ لوز کر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں مطلب ہم کیا کہیں گے, ہم نے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو کچھ سوال ہی نہیں بنتا. اگر ایک انسان کی عزت نفس سے نہیں, اس کی سیلف رسپیکٹ, ایک دفعہ آپ کو بات بتا دی, چلو 2 دفعہ بتا دی, تیسری دفعہ بتا دی ہے, تیسری دفعہ بھی اگر آپ نے کسی نے آپ کو ایک بات بتائی, اپنے ایکشن سے اظہار کر دیا تو بس کر دو یار. آپ کو احساس, اچھا لیڈیز بہت ساری کہتی ہیں کہ جی ہمیں جب بھی ہم ورک پلیس پہ جاتے ہیں یا لوگ ہمارے جس کلچر سے ہم لوگ ہیں بھی, لوگ اتنے تھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, اتنے ڈیسپریٹ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ وہ تنگ کرتے ہیں. اور اکثر لیڈیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ہراس کرتے ہیں نا, وہ ورک پلیس پہ بھی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں. یقین کریں یہ مرد بولتے نہیں ہیں. جو صحیح والے مرد ہوتے ہیں نا, جو رجے ہوئے ہوتے ہیں, جنہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, جنہوں کا کوئی زندگی میں مقصد ہوتا ہے, جنہوں نے اپنے لیے کوئی چیز کمائی ہوتی ہے, ان کو جتنا عورتیں ہراس کرتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ ہم ان میں سے کبھی رہے نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا, تو ہم ہر چیز کو جنرلائز کر دیتے ہیں. تو ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جناب ایک اور چیز جو یہاں پہ بتانا ضروری ہے, ضروری نہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ سے نفرت کریں یا آپ کو برا سمجھیں. وہ آپ سے کسی اور طرح کی محبت بھی کرتے ہیں. محبت کی بہت ساری ڈیمینشنز ہوتی ہیں. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ دیکھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا ڈفرینٹ کیوں. اور کچھ لوگوں کو ڈفرینٹ سے بڑی فیسینیشن ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ بات ان کے گلے میں جا کے آگے بیٹھ جائے گی. کیونکہ ڈفرینٹ کا سوچنا, میں کئی لوگوں سے اتنا حیران ہوتا ہوں ان کی سوچیں سن کے کہ میں ان سے بیٹھ کے صرف یہ جاننا اس کا وہ سمجھیں کہ میں گھنٹہ اگر ان سے بات کر لی تو اس کا مطلب محبت نہیں ہے مجھے. لیکن وہ یہ فیسنیشن ہے کہ یہ انسان, کیونکہ میں فیسنیٹڈ ہوں خدا سے, خدا کی کریشن سے, اس یونیورس سے, اس دنیا سے, ان معاملات سے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو باتیں میں سوچ نہیں سکتا یا سمجھ نہیں سکتا, یہ کیسے سوچ لیتی یا لیتا ہے, یا کیسے اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں یہ لوگ. تو یہ بھی بڑی فیسنیٹنگ بات ہے. اگر آپ ہیومن اسٹڈی کے اندر ہیں, اگر آپ چیزوں کو آبجیکٹیولی دیکھنا, سوچنا, سمجھنا چاہتے ہیں, اور وہ ایک ہی پینسل روز پش کر کے اپنی زندگی میں یا ایک ہی رشتے کو رگڑ کے نہیں نکلنا چاہتے اور انسانوں کو جاننا چاہتے ہیں, تو یہ بھی بڑی فیسنیٹنگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ آپ سے اور قسم کی محبت کرتے ہیں,
وہ اس قسم کی محبت نہیں کرتے جیسے آپ کرتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس سے فرکشن بہت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر. آپ جتنا مرضی ان کو بتائیں، جتنا مرضی سمجھائیں، وہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اور اپنے ایکسپیرینس میں اور اپنے لوگ کتنے ہی لوگوں کو یہ کہتے اور بولتے اور کرتے دیکھا اور سنا ہے کہ آپ 15-20 سال پہلے ان کا آپ کے ساتھ جو محبت وہ آپ سے کرنا چاہتے تھے اور آپ نے اگر نہیں کی، بندی ہیں یا بندہ ہے جو بھی، وہ 20-25 سال کے بعد بھی آپ ان سے کنیکٹ کریں تو وہ ایگزیکٹلی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. بس ان کو موقع دے دیں آپ، وہ وہیں سے کہانی شروع کر دیتی ہیں اپنا، یا کر دیتا ہے اپنا. حالانکہ اس کی زندگی بدل چکی ہے، اس کے حالات بدل چکے ہیں، گھر میں فیملی بدل چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن پھر لوگ وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی بڑی بڑی خلائیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں کہ جس میں بڑی بڑی بلائیں آ کے فٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو. ٹھیک ہے. سو جب کسی محبت کے بدلے آپ کو کسی بھی قسم کی محبت ہی مل رہی ہے نا، نفرت تو نہیں مل رہی، بےایمانی تو نہیں مل رہی، دھوکہ تو نہیں مل رہا، آپ کو محبت کے بدلے ایک اور قسم کی محبت مل رہی ہے، تو جسٹ دیٹس فائن. اپنی طرح کی محبت پانے کے لیے آپ اپنی طرح کے لوگ، اپنی طرح کا انوائرمنٹ، اپنی طرح کا بیہیویئر ڈھونڈوں گے. لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم بتا ضرور سکتے ہیں، بتا ضرور دیجئے، اس حساب سے اگر کوئی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل سکتا تو اس میں کوئی ہارڈ فیلنگز نہیں ہے. لیکن 2-4-10-20 دفعہ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کرتے ہیں تو مار تو پڑے گی. پھر بھیا آپ چاہتے ہیں کہ مار بھی نہ پڑے، آپ ذلیل بھی نہ ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی چیز کریں گے گھر میں، سگی ماں کے ساتھ بھی بار بار ایک ہی جگہ پہ چیز کرتے رہیں گے، باپ کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ بھی، بیگم کے ساتھ بھی، بچے کے ساتھ بھی، محبوب کے ساتھ بھی، تو کہیں نہ کہیں وہ انسان ہے، زچ ہو جاتا ہے آدمی. اور پھر جو آپ کو سننے کو ملتی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری بڑی بے عزتی ہوئی، اور اس کو پرسنلی لے سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے آپ. تو کسی اور قسم کی محبت اگر کسی اور کو ہے تو وہ کلیئر کر دیتے ہیں لوگ، اور اگر وہ بار بار کلیئر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے کوئی، آپ سن نہیں رہے اور سمجھ نہیں رہے. کئی چیزیں اتنی سٹل طریقے سے بھی بتائی جاتی ہیں. دیکھیے، جو ریفائنڈ ہیومن بینگز ہوتے ہیں نا، جو ریفائنڈ ایموشنز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بار بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ اس کو تو لگتا ہے اس کے لیے تو انسان آدمی ہونا ہی کافی تھا، انسان ہونا بھی کوالیفائی نہیں کرنا، یہ تو جانور کو سمجھ آ جاتی ہے چیز. لیکن اگلے کو اگر نہیں سمجھ آتی، بار بار بتانے کے بعد، اور وہ کہتے ہوئے ہیں بتائیں ہمیں کہاں مسئلہ ہے، تو 150 دفعہ بھی بتا دیں تو ان کو سمجھ. جس کو 1-2 دفعہ میں نہیں سمجھ آتی، اس کو نہیں آتی. اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. دیر آر 2 ڈفرنٹ مینٹل ٹائپس، 2 ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس. دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. آپ اگر کوئی آدمی یا کوئی بندی آپ کو اس طرح محبت نہیں ریسپروکیٹ کرتی جیسے آپ چاہتے ہیں، تو اس کا یہ آئی ایس بی میں بڑی اچھی بات تھی، یہ جو میں نے سیکھی تھی اس زمانے میں 18-19 میں، مجھے یہ بات پہلی دفعہ سمجھ آئی. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا کرتا تھا پہلے، جو آپ پاس کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ آئی ایس بی، انٹر سروس سلیکشن بورڈ، اس میں بڑے ہزاروں لوگ جاتے، پہلے تو لاکھوں لوگ آتے ہیں فرسٹ ٹیسٹ کے لیے، وہیں پہ سمپل میڈیکل میں اور انٹیلیجنس میں 80-90% لوگ نکل جاتے ہیں. باقیوں کے لیے آئی ایس بی کے لیے لیا جاتا ہے. وہاں پہ تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اٹس اگین اندر انٹیلیجنس ٹیسٹ. اور کئی لوگ اتنے دور دور سے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، اور ایک دن کے میں وہاں پہ رہ کے ٹیسٹ میں فیل ہو کے بوریا بستر گول کر کے نکل جاتے ہیں. تو وہ بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یار اتنی خواری کی، اتنا شوق ہے ہمیں، تو اس کے بعد نکال دیتے ہیں وہ. تو جب اس وقت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے بائی دا وے، اور اسپیشلی اس کی نوٹ بکس بھی ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو 1-2 دفعہ دیکھ لیں تو آدمی پاس کر لیتا ہے. لیکن وہ اس کے بعد جو میتھس اور یہ جو باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، اس میں کہیں بندہ پھنس جاتا ہے. تو اس میں اس بندے نے ایک بات کی، میں آج تک نہیں بھولا، حالانکہ ڈیکیڈز ہو گئے اس بات کو. اس اسٹیج پہ انہوں نے کہا آپ میں سے بہت سارے لوگ بڑے دکھی ہوں گے، ناراض ہوں گے اپنے آپ سے، یا پریشان ہو جائیں گے، یا اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے کہ ہم نے یہ بیسک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہم سے نہیں پاس ہوا. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ، اور 2 دفعہ آپ ایسے بھی میں فیل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد چانس نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اس شہر کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ 2 دفعہ ایس ایس بی فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی اچھی اگزامپل تھی یہ کہ بھائی ان چیزوں میں، اور چھوٹے موٹے بیسک ٹیسٹ کوالیفائی نہ کر سکنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے بڑے اور کمال کام اپنی زندگی میں نہیں کرو گے، جس کے سامنے یہ کام ہوگا ہی نہیں. یہ آپ کے ٹائپ کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کی چیز نہیں ہے. کچھ چیزیں ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہیں، کچھ بیسک چیزیں میں آپ کو اپنی زندگی سے بتا رہا ہوں. 90% لوگ 90% چیزیں ایسے کرتے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں، مجھ سے وہ نہیں ہوتی. لیکن 2-4 چیزیں میں ایسی کرتا ہوں کہ وہ 30-40 سال سے لگے ہیں، ان سے نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہر بندے کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں، اپنے اپنے گفٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. میرے کچھ اور دوست ہیں جن کی 2-3 شادیاں یا محبتیں تو خیر 8-10 ناکام ہو چکی ہیں، اور ان کو ایک بات پہ وہ مصر ہیں
کہ ہم نے ساری زندگی اپنی چیزیں ساری زبردست کی ہیں, ہم اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ نہیں فیل ہوتے آپ اس میں ایریٹک ڈیسیجنز لیتے ہیں, آپ اس میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں, بزنس میں آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں تو زبردست کام کرتے ہیں. اس میں بزنس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی, یہاں پہ اگلے انسان کی وہ مرضی ہے, اس کی خواہش ہے, اس کو آپ کچھ ایسا بن کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جو آپ نہیں ہوتے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو آگے جا کے چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے, تو اگر وہ اپنا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. تو دے آر بینٹ اپون پروونگ کہ دے آر گڈ انف اینڈ دے کین ہیو دس ریلیشن شپ, اینڈ ہر دفعہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو کامن ڈینامینیٹر وہ ہیں, اور جب میں ان کو بتاتا ہوں مسئلہ یہاں پہ ہے, یا تو یہ کام مت کرو, تم اس کے بغیر بڑے اچھے کر سکتے ہو کام, لیکن ان کو یہ کرنا بھی ہے کیونکہ سوشل ایکسیپٹنس بھی چاہیے, اور خود کو بھی انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ پھر نہیں ہونے والی باتیں. اگر آپ کسی چیز کا کتنا اس کو صرف اسی چیز کو رگڑتے رہو گے تو آپ بہت ساری زندگی اور بہت ساری اچھی چیزیں زندگی کی مس کر جاؤ گے, اور جس چیز میں آپ میریکلز معجزے کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ کے ایسی چیز کے پیچھے پڑ جاؤ گے جس میں آپ کی پوری زندگی ضائع ہو جائے گی, اور اس میں سے آپ کو کبھی وہ خوشی, سکون اور معاملات, حالات نہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ ایک اور پوائنٹ تھا. اس کے بعد ایک لیڈی نے کہا ہو وانٹس لیڈی, وہ ایک بتانا چاہ رہی ہیں ایک بندے کو, انہوں نے بہت دفعہ بتایا اس بندے کو کہ بھائی میں مطلب آپ سے اس قسم کی محبت نہیں کرتی. یہ ریلیونٹ تھا, میں نے ساتھ ہی پوائنٹ لکھ لیے. اور بندہ جو ہے وہ بار بار کالنگ کر رہا ہے ان کو, اور وہ شی فیلز گلٹی آلسو. ہمارے لوگوں کو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بد دعائیں بھی دیتے ہیں نا کہ آپ نے مطلب یہ ایسا ایموشن مس کیا تو دیکھ خدا بھی آپ کے ساتھ ایسے کرے گا, یا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. یہ بہت سارے مردوں اور بہت ساری عورتوں نے یہ زندگی میں اپنے سنا ہوا ہے. بھئی آپ محبت کرنی ہے, آپ نے بدعائیں دینی ہیں, مطلب آپ کی مرضی کی ایک چیز جو آپ کو اس سے بہتر اور بہت بہتر انسان ملیں گے زندگی میں. ابھی جو اس وقت آپ کو نہیں مل رہا اس کے لیے آپ نے اتنے ڈرامہ اور اتنے معاملات کیے ہیں. اگر آپ میں یہ ٹینڈنسیز ہیں تو آگے بھی معاملات اتنی ہی تکلیف اور اتنی ہی پریشانی میں رہیں گی. ظرف کا ایشو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے ان کو بتایا بھی ہے, میں ابھی 3-4 دفعہ ان کو بتا چکی ہوں, بٹ از ویری نائس آلسو اینڈ آئی فیل گلٹی, واٹ شوڈ آئی ڈو. تو کہتے ہیں میں ان کو پھر بتاؤں. تو میں تو ان کو اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ ایک تو کیونکہ میں لوگوں کو پرسنلی جانتا نہیں, اس لیے لوگ مجھ سے کھل کے بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا آپ نے اب تک آلموسٹ کتنی دفعہ بتایا ہوگا سٹل طریقے سے اور کلیئرلی؟ تو کہتے ہیں 10-15 دفعہ. تو میں نے کہا اب ایک دفعہ اور بتانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو کچھ لوگوں کو یہ کلوجر کا اور ان تمام چیزوں کا پرابلم ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اکثر لوگ جو ہے نا وہ دے آر جسٹ ناٹ اوکے اینڈ دے ڈونٹ ٹیک نو فار این آنسر. وہ سمجھتے ہیں ہم کام کریں گے ان چیزوں کے اوپر, بار بار کریں گے, اور وہ اگلے ان کو نہیں سمجھ کہ اگلے لوگوں نے کام کر چکے ہیں, چیزیں ہو چکی ہیں اور ان کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. سو ایک یہاں پر ایک ورڈ آف ایڈوائس ہے جو میں بہت کم دیتا ہوتا ہوں. دیکھیں, وی ہیو ٹو لرن ٹو بی اوکے ود ناٹ بینگ اوکے ود سم تھنگ اینڈ ود سم ون. اگر ہم یہ نہیں سیکھیں گے نا, بیکاز یہی ریالٹی, دس از ایکسیپٹنگ دس از دا ریالٹی. This is maturity, and that is accepting who you are and accepting what it is. تو کچھ چیزوں سے آپ کا اوکے نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگلے بندے کی فری ول شامل ہے اس میں, اس کی مرضی ہے, اس کا طریقہ کار ہے, اس کی سوچ ہے, اس کی سمجھ ہے, مرد ہے یا عورت ہے, جو بھی ہے. آپ کا کام تھا, آپ نے چیز محسوس کی, وہ آپ نے بتا دی. کچھ چیزیں آپ نے کچھ عرصہ بھی دے کے دیکھ لیا, چانس بھی دے کے دیکھ لیا, لیکن اس کے بعد اگر چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو بھائی صاحب اگر نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں, کچھ دنوں میں سمجھ جائیں گے. وہ ان کے اندر کا بچہ ابھی تک بچہ ہے تو کچھ عرصے میں بڑا ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح ماریں کھاتے رہیں گے, اور آپ پہلی اور آخری نہیں جن کے ساتھ انہوں نے اس طرح کیا ہوگا اگر ایسا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا.